فیض احمد فیض کی ایک اور غزل کی مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ غزل فیض نے 1954 میں کی تھی اور ان کی کتاب نسخہ وفا سے ہم نے لی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے، یہ اکرام ہی تو ہے۔ چاہ کا مطلب ہوتا ہے محبت، الزام آپ سب جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشنام کہتے ہیں تانے کو یا کسی کے اوپر کوئی الزام لگا کر اس الزام کے تحت اس کو چھیڑنے کو، لیکن آپ یہاں پر تانا ہی سمجھیے۔ اکرام کہتے ہیں مہربانی کو، کرم سے ہے، کرم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ اور اس میں جو ایک لفظ پہلے مصرعے میں استعمال ہوا ہے تمہاری، تو اس سے مراد ان کی اپنا وطن ہے۔ ظاہر ہے کہ فیض احمد فیض نے اپنی ساری زندگی، وہ چونکہ لیفٹسٹ تھے تو ان کی ساری زندگی مزدوروں کے حقوق یا اپنے ہم وطنوں کے حقوق کے حصول کے لیے ہی گزری، اور اس سلسلے میں انہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی، جن میں ایک خاص تکلیف یہ تھی کہ ان کو بار بار جیل میں بند کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ نظم ظاہر ہے کہ ایک خاص کیفیت میں، ایک خاص ماحول میں کہی گئی ہے، تو اس میں آپ کو جگہ جگہ یہ رنگ چھلکتا دکھائی دے گا۔ تو اگر آپ تمہاری کو وطن خیال کر لیں تو وہ اپنے وطن ہی سے مخاطب ہیں کہ اب اے وطن، میرے اوپر جو الزام ہے وہ تیری محبت کا الزام ہے، اور اس الزام کو میں کوئی دشنام یا تانا نہیں سمجھتا، یہ تو میرے لیے بڑے اکرام کی بات ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی عاشق محبت کرتا ہے اور اس محبت کے حوالے سے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں تو یقیناً اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت ایسی ہے کہ جس میں ہمیں تانے جو مل رہے ہیں ان تانوں کو ہم اپنے لیے اکرام یعنی تصور کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ تانے نہیں ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں اس قسم کا ہمارے ساتھ دشنام کا رویہ رکھا جاتا ہے تو ہم اسے اپنے لیے ایک قسم کا فخر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو محبت کی ہے ہمیں اس محبت پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہم اس محبت کو کسی سے چھپا رہے ہیں، نہ ہماری نیت اس محبت کے حوالے سے خراب ہے۔ تو اگر کوئی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اس الزام کو وہ ایک تانے کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو ہمارے لیے وہ تانا نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ایک اکرام کا رویہ ہے۔ اگر آپ اس کو بہت ہی مختصر کر کے اس شعر کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ہم نے کی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وطن کی محبت میں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو تانا دیا جائے یا آپ پر الزام لگے تو آپ اسے تانا یا الزام نہ سمجھیں، بلکہ اپنے لیے اسے باعث فخر خیال کریں۔ دوسرا شعر ہے: کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں، شوق فضول و الفت ناکام ہی تو ہے۔ اب جو اس میں کرتے ہیں ہے، آپ ذرا اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ یہ تان، پہلے ہم آپ کو تھوڑا اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتا دیں۔ تان کا مطلب وہی ہے تانا دینا، کسی کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ شوق فضول ایک کوئی ایسا شوق جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور الفت ناکام ایک ایسی محبت جو ناکام ہو گئی ہو۔ یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں جو ہم نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے۔ ہم سے بعض دوست کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے لفظوں کے معنی بتانے بیٹھ جاتے ہیں اور ویڈیو لمبی کرتے ہیں، تو بخدا ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم ان دوستوں کو یہ بتا دیں کہ ایک تو آج کل ویسے ہی اردو کی طرف ہمارے دوستوں کا رجحان کم ہو گیا ہے، وہ یوٹیوب پر اور بہت ساری دلچسپیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر دوسرے ہماری یہ تشریح ہمارے ان دوستوں کے لیے بھی ہوتی ہے جنہوں نے اردو نہیں پڑھی، جو صرف ہندی پڑھتے ہیں۔ تو ایک ہندی پڑھنے والے کے لیے یقیناً یہ دشنام کا لفظ یا اکرام کا لفظ یا تان کا لفظ یہ مشکل ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے معنی کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ چینل ہم نے استادوں کے لیے نہیں بنایا ہے،
بلکہ یہ چینل ہم نے ان دوستوں کے لیے بنایا ہے کہ جنہوں نے ابھی ابھی شاعری پڑھنا شروع کی ہے اور جن کو شوق ہے کہ وہ پرانے شعراء کا یا اردو کے شعراء کا، اچھے شعراء کا کلام سمجھ سکیں۔ تو معاف کیجیے گا یہ جملہ معترضہ بیچ میں آ گیا کیونکہ یہ ضروری بھی تھا۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں۔ اب یہاں پر کرتے ہیں کو آپ ذرا تھوڑا سا اس پر غور فرمائیے۔ کرتے ہیں سے مطلب کون لوگ ہیں؟ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فیض کو جیل میں بند کر رکھا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے فیض تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو کرتے ہیں، اس سے آپ یہ معنی کچھ اور معنی نہ لیجیے گا۔ اگر آپ اس کو یہ معنی اس کے لیں گے کہ وہ لوگ جو ہم پر لان تان کرتے ہیں، دشنام کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے، اور یہ شوق فضول آپ کہہ لیجئے، یعنی شوق فضول ایک ایسی محبت جو آپ کیے ہی چلے جا رہے ہیں اور جس کے سرے پر آپ کو کوئی روشنی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اور الفت محبت کو کہتے ہیں، الفت ناکام ہی تو ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر یہ شوق پال رکھا ہے کہ میں مسلسل اپنے وطن کی خدمت کیے جا رہا ہوں، اپنے لوگوں سے ہمدردی کیے چلا جا رہا ہوں، تو ایک طرح سے یہ شوق فضول ہے لوگوں کی نظروں میں، اور یہ ایک الفت ناکام ہے، یعنی وہ محبت ہے جو ناکام ہو گئی ہے۔ تو کوئی یہ جرم نہیں ہے، میں اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتا۔ آپ اس پر مجھے تانے دیتے ہیں تو دیتے رہیے۔ تو یہ شعر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جس کا پہلا شعر ہے، ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، اس کے تسلسل میں یا اس کی کنٹینیوٹی میں اگر آپ اس شعر کو دیکھیں گے تو یہ شعر زیادہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تیسرا شعر ہے، دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے، اے جانے جاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے۔ یہ دل کس کا ہے؟ یہ دل شاعر کا اپنا ہے، فیض کا اپنا ہے۔ حرف ملامت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا، اور شاد کہتے ہیں خوش کو، اور جانے جاں محبوبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مدعی جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بہت سارے ہمارے دوست نہیں جانتے ہوں گے۔ تو دیکھیے، جب آپ کسی کے اوپر کوئی آدمی عدالت میں جا کر دعویٰ کرتا ہے کہ اس شخص نے میرا یہ نقصان کیا ہے یا اس شخص نے میرے حوالے سے یہ جرم کیا ہے، تو اس شخص کو مدعی کہتے ہیں، یعنی وہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے کسی کے اوپر عدالت میں جا کے، اس کو مدعی کہتے ہیں۔ اور اس میں دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے، یعنی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہم پر یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے، تو اس کے جو حرف ملامت ہیں، حرف ملامت یعنی اس کا جو برا بھلا کہنا ہے، اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمارا دل خوش ہو گیا ہے۔ اب کیوں خوش ہو گیا؟ یہ بات دوسرے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ اے جانے جاں، یہاں پر جانے جاں کا مطلب وطن کی سرزمین ہی لیجئے۔ اے جانے جاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جن لوگوں نے ہمارے اوپر دعویٰ کر رکھا ہے، یعنی کہ یہ آدمی وطن پرستی کرتا ہے یا یہ آدمی اس جرم میں مبتلا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت خوشی ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حرف ملامت ہے، یہ تیرے نام پر ہمارے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی اور جرم نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم کسی اور جرم کے تحت عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، یعنی عدالت کے سامنے پیش ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے جو یہ تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں، یہ اور کسی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا صرف قصور یہ ہے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، اور تیرا نام ہم بہت عزت اور وقار کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو اگر اس نام کے لینے میں ہمیں کوئی کسی قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے یا ہمیں کسی قسم کی قید و بند میں ڈالتا ہے، تو ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تیرا نام بہت بڑا ہے، تیرا نام اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، الفت کی جائے، اور تیرے نام کے لیے ہم کچھ بھی کرنے یا سہنے کو تیار ہیں۔ شعر ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ یہ بہت ہی ایک اعلیٰ شعر ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ اور اس کا جو دوسرا مصرعہ ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے استعمال بھی کیا ہے۔ ہم نے کئی فلمی گانے بھی سنے ہیں جس میں اس مصرعے کو کم از کم ضرور استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ قسم کا مصرعہ ہے۔
کہتے یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ناامید نہیں ہے اس لیے کہ ہم ناکام ہوئے. تو کہتے ہیں ناکامی سے ناامیدی تک ہمیں اس لیے اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ایک شام ہے، غم کی شام ہے، مگر شام ہی تو ہے. اب یہ جو آخری الفاظ ہیں 4-5 مگر شام ہی تو ہے، یہ بڑے معنی خیز ہیں. آپ ذرا ان پر غور کیجئے گا کہ وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اسی تبدیل ہوتے ہوئے وقت کی امید میں فیض صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جیسے دن کے بعد شام ہوتی ہے، اور شام کے بعد رات ہوتی ہے، اور رات گزر جاتی ہے تو صبح ہو جاتی ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، شام ہے اور غم کی شام ہے ہمارے اوپر، مگر یہ شام ہی تو ہے. یعنی یہ جو غم ہے یا دکھ ہے یا ناامیدی ہے یا ناکامی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی. اس لیے کہ جیسے کہ وقت تبدیل ہوتا چلا جائے گا، ہماری جو یہ ناامیدی ہے امید میں چلی جائے گی، ناکامی کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ایک شام ہے، ایک وقت ہے جو کہ برا ہے اس وقت، تو یہ بھی گزر جائے گا، اور اس کے بعد پھر صبح بھی ضرور ہو جائے گی. تو اس شعر میں وہ دراصل صرف اگر آپ مختصراً اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا یا یکساں نہیں رہتا. اس لیے کہ اگر دکھ اور سکھ ہے، دھوپ اور چھاؤں ہے، تو اگر آپ دھوپ میں ہیں تو آپ امید رکھیے کہ کل چھاؤں بھی ہوگی، اگر آپ دکھ میں ہیں تو آپ امید رکھیے کہ کل آپ سکھ بھی دیکھیں گے. تو کسی وقت کی پریشانی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ شام ہے تو شام کا کام گزر جانا ہے، تو یہ بھی گزر جائے گی، اور کسی وقت صبح بھی ضرور ہوگی. آئیے اب اس کا مقطع یعنی آخری شعر دیکھ لیتے ہیں. بھیگی ہے رات فیض غزل ابتدا کرو، وقت سرود درد کا ہنگام ہی تو ہے. اب اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. سرود آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ساز ہوتا ہے بجانے والا. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اب رات ہو گئی ہے، بلکہ رات بھیگ چکی ہے. اور جب رات بہت بھیگ جاتی ہے تو وہ عاشق جو تنہائی میں ہو، جو ہجر کی کیفیت میں ہو، جو جدائی کے لمحوں سے گزر رہا ہو، اس شاعر کے اس کے لیے جو وقت ہے وہ ایک درد بھرا وقت ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اب رات بھیگ چکی ہے، ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں، تو ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو ہم غزل کہنا شروع کر دیتے ہیں، غزل لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس وقت جب کہ شاعر کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اور اس کے پاس جو سرود بج رہا ہو وہ درد کا ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہنگام ہے کہ اس وقت ہمیں سرود درد کو چھیڑ دینا چاہیے. مطلب یہ کہ ہم جس تکلیف اور جس غم سے گزر رہے ہیں، اس تکلیف اور اس غم کو ہم ایک غزل میں ڈھال لیتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے پاس اس وقت ایک بہترین موقع ہے، رات بھی بھیگ چکی ہے، ہم پریشان بھی ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہجر کے یا تنہائی کے لمحات گزار سکیں. تو ہمارے لیے سب سے اچھا کام یہی ہے کہ ہم اس وقت اپنا سرود درد چھیڑیں، یعنی ہم اپنی شاعری شروع کر دیں. تو خواتین و حضرات، یہ فیض احمد فیض کی غزل کے چند اشعار، ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح تھی. آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ جب ان غزلوں کو دیکھتے ہیں تو اور کچھ کریں نہ کریں، ان کو کم از کم ایک تو لائک کر دیا کریں، دوسرے کمنٹ کر دیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم آپ کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.